ہلو فرینڈس، آج ہمارا ٹاپک ہے جینڈر اسٹڈیز کا اسٹیٹس آف جینڈر اسٹڈیز ان پاکستان. تو اس میں یہ جو سلیبس میں ہے انٹروڈکشن ٹو جینڈر اسٹڈیز، اس کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے اسٹیٹس آف جینڈر اسٹڈیز ان پاکستان. اچھا، اسٹیٹس آف جینڈر اسٹڈیز ان پاکستان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اب جو پاکستان ہے اس میں جینڈر اسٹڈیز میں کہاں کہاں پڑھایا جا رہا ہے، کیا کیا پبلیکیشنز ہو رہی ہیں اور کیا کیا ایسا کام ہے جو جینڈر اسٹڈیز کے حوالے سے پاکستان میں کیا گیا ہے، اور ایسے کون سے میئرز ہیں جو پاکستان نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اس سبجیکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. اچھا، تو اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کا اگر ہم دیکھیں کہ جینڈر اسٹڈیز جو ہے وہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئی تھی ایز اے 5-year پروجیکٹ in 1989 by the Women's Development Division. Women's Development Division کے تحت یہ 5 سالہ پروجیکٹ آیا تھا 1989 میں. گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ لانچ کیا تھا. اب یہ ڈیولپڈ ہو چکا ہے مینی ڈسپلنز میں اس میں، اور تقریباً یہ پوری نیشنل یونیورسٹیز میں جو ہے اب ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے. اب اس سبجیکٹ کو لانچ کرنے کا پرپس کیا تھا؟ پرپس to introduce gender studies was to make women visible and to develop or create alternative concepts, approaches and strategies for national development with an active participation of women. اس کا مین پرپس یہ تھا کہ women کو visible بنایا جا سکے، اس کو ڈیولپ کیا جا سکے اور کریٹ کیے جا سکیں alternative concepts, approaches اور strategies، تاکہ نیشنل ڈیولپمنٹ ہو سکے women کی پارٹیسپیشن سے. ان شارٹ، وومن کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرانے کے لیے یہ سبجیکٹ کو جو ہے لانچ کیا گیا تھا. جو دا کیریکولم ریویژن کمیٹی آف وومنز اسٹڈیز، جو ہماری کیریکولم ریویژن کمیٹی تھی وومن اسٹڈیز کی، اس نے کچھ ریکمنڈیشن دی تھی کہ کیسے اس سبجیکٹ کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے میئرز آپ لیں تاکہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ انکریج ہو. ان میں سے سب سے جو اہم، یعنی کہ جو آپ کو فوراً یاد بھی ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ اس ریکمنڈیشن میں ان ریکمنڈیشنز میں سے ایک ریکمنڈیشن یہ بھی تھی کہ اس ایگزام کو، اس سبجیکٹ کو کمپٹیٹیو ایگزام کا کوالیفائنگ پیپر بنا دیں اس کو. ٹھیک ہے، تو ایف پی ایس سی نے اس ریکمنڈیشن کو اڈاپٹ کیا اور پھر اسے سی ایس ایس میں ایک ایز اے آپشنل سبجیکٹ انہوں نے لانچ کیا. تو اب یہ جو ہے سی ایس ایس میں اب جو ہے فل فلیج ایک سبجیکٹ، اور زیادہ تر اس کو آپٹ بھی کیا جاتا ہے. اس کو دیکھیں، کسی بھی سبجیکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سبجیکٹ میں اچھے سکورز دیے جائیں. یعنی کہ ایک تو اس کا سلیبس تھوڑا سا شارٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس سبجیکٹ میں مارکس آ رہے ہیں لوگوں کے، تو اس وجہ سے جو ہے ہر بندہ اس کو آپٹ کر رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک تو یہ ریکمنڈیشن تھی نا کہ اس کو کسی کمپٹیٹیو ایگزام کا حصہ بنایا لیا جائے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ریکمنڈیشن تھی. اس میں سے تھا کہ ریکمنڈیشن اب 1 by 1 دیکھتے ہیں. ان میں سے ایک ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ایکٹیو کولیبوریشن بٹوین دا ویریس ڈپارٹمنٹس، سینٹرز اینڈ انسٹیٹیوٹس ٹیچنگ وومن اسٹڈیز ان پاکستان ود دا پرپز آف شیئرنگ ایکسپیرینسز. ایک یہ تھی. اس کے علاوہ دوسری یہ تھی کہ ٹرانسلیشنز ان اردوز، کوئی ایسا کام جو وومن سے ریلیٹڈ ہو یا وومن نے کیا ہو، وہ کسی اور لینگویجز میں اگر ہے تو اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. کی ٹیکسٹ ان وومنز اسٹڈیز جو ہے ہمارے پاس، وہ ان کو جو ہے ٹرانسلیٹ کیا جائے. اس کے بعد اینتھولوجیز کنسسٹنگ آف ٹیکسٹ ریٹن اباؤٹ وومن اور بائی وومن ان ڈفرنٹ لینگویجز ان پاکستان شوڈ بی پریپیئرڈ اینڈ ٹرانسلیشن آف دا سیم شوڈ بی میڈ اویلیبل ان اردو اینڈ انگلش. ٹھیک ہے، جو اینتھولوجیز ہیں جو ریٹن ٹیکسٹ پہ موجود ہیں، ان کو جو ہے اردو اور انگلش دونوں لینگویجز میں اویلیبل کرایا جائے، ان کو ٹرانسلیٹ کرایا جائے تاکہ جو ہے نا یہ لوگوں تک پہنچ سکے جو ان کا جو لٹریچر ہے. اس کے علاوہ ایک اور ریکمنڈیشن یہ تھی کہ اسپیشل فنڈز شوڈ بی میڈ اویلیبل بائی دا ایچ ای سی فار دوز پریپیئرڈ ٹو انڈر ٹیک دس آرڈوس ایکسرسائز. ان لوگوں کو فنڈنگ کی جائے جو یہ کام سر انجام دیں گے. اس کے علاوہ efforts should be made to develop the research and teaching capacity of the faculty of women's studies. ایفرٹ بنائی جائیں تاکہ ڈیولپ ہو سکے ریسرچ اور ٹیچنگ کیپیبلٹی جو وومن اسٹڈیز کی فیکلٹی ہے ان کی کیپیسٹی امپروو ہو سکے, ان کی ریسرچ کو ڈیولپ کیا جا سکے.
اس کے علاوہ ایک اور ریکمنڈیشن یہ تھی کہ concentrated efforts should be made for introducing women studies in undergraduate level. اس سبجیکٹ کو انڈر گریجویٹ لیول پر بھی لایا جائے، جو کہ ایک یونیورسٹی نے لایا ہے، وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے جب ہم یونیورسٹیز کو ڈسکس کریں گے، انسٹیٹیوشنز کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد an effort should be made to incorporate women studies perspective in the preparation of textbooks at school and college level. یعنی کہ اس کو جو ہے کالج اور اسکول لیول پہ ٹیکسٹ بکس میں انٹروڈیوس کرایا جائے، جس طرح ہر صوبے نے اپنی صوبائی لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹیکسٹ بکس لانچ کی ہیں، ٹیکسٹ بکس پڑھانا شروع کی ہیں ان کی اپنی لینگویجز میں. اگر آپ سندھ میں جائیں تو وہاں پر سندھی پڑھائی جاتی ہے، بلوچستان میں بلوچی پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح باقی صوبوں میں بھی یہ چیزیں کافی حد تک پروموٹ کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ہے ایک اور انہوں نے ریکمنڈیشن یہ تھی کہ an effort should be made to incorporate women studies perspective in the preparation of textbook. یہ تو ہم نے کر لیا. اس کے بعد جو لاسٹ ہمارے پاس ریکمنڈیشن ہے academic linkage programs with centers. Programs of women's studies in the developed countries should be established. کہ academic linkage programs جو کہ سینٹرز میں ہوتے ہیں یا پھر ان کو جو ہے دوسری کنٹریز میں وومن اسٹڈیز پروگرام ڈیولپ کیے جائیں. اچھا، یہ ہو گیا ایک جو ہے کمیٹی کی ریکمنڈیشن، کریکولم ریویژن کمیٹی آف وومن اسٹڈیز تھی. اب ہم آگے دیکھیں گے نیشنل پلان آف ایکشن. یہ ایکشن پلان نہیں ہے، یہ پلان آف ایکشن ہے جو بیجنگ کانفرنس کے تحت ہمارے پاس آیا تھا. اس میں کیا تھا کہ the national plan for action was endorsed by government in 1998. اس میں بے نظیر نے بھی شمولیت کی تھی. وہ ہم جب بیجنگ کانفرنسز پڑھیں گے تو اس میں ہم اسے ڈیٹیل میں ڈیل کریں گے. اچھا، تو نیشنل پلان آف ایکشن، جو نیشنل پلان ایکشن ہے 1998 میں آیا تھا. also recommended the promotion of interdisciplinary field of women studies in public and private educational and training institutions. انہوں نے اس میں ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ پروموٹ کیا جائے انٹر ڈسپلنری فیلڈ آف وومن اسٹڈیز ان پبلک اینڈ پرائیویٹ ایجوکیشنل اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوشن. ان چیزوں میں جو ہے اس کو پبلک اور پرائیویٹ دونوں میں جو ہے ایز اے انسٹیٹیوشن اس کو بنایا جائے. One of the main actions recommended was the funding of the Women Studies Center at 5 universities throughout Pakistan. اس نیشنل پلان آف ایکشن میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان کی 5 میجر یونیورسٹیز کو فنڈنگ کرنی ہے. should be ensured through the Ministry of Education. اور اس کو انشور کرایا جائے منسٹری آف ایجوکیشن کے تھرو اور ہائر ایجوکیشن کمیشن یعنی کہ HEC کے تھرو اس بات کو انشور کرایا جائے کہ ان 5 یونیورسٹیز میں جو فنڈنگز ہیں وہ پراپر پہنچ رہی ہیں. It was also suggested that ایک اور سجیشن تھی کہ there must be a linkage and exchange of information between private and public women studies initiatives. وہ انیشیٹو جو گورنمنٹ لیول پہ لیے جا رہے ہیں، وہ انیشیٹوز جو پرائیویٹ لیول پہ لیے جا رہے ہیں، ان کے اندر ایک لنکیج، ایک بانڈنگ ڈیولپ ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں وومن اسٹڈیز سینٹرز. اب ہم اسٹڈیز سینٹرز کی بات کریں گے. The Women Studies Center in Pakistan can be divided into public یعنی کہ جن کو گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ پرائیویٹ سیکٹر جو کہ انٹرنیشنل ڈونرز جو ہے ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں. پبلک میں گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اور پرائیویٹ میں انٹرنیشنل ڈونرز جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. In 1989, the Ministry of Women's Development established a Women Studies Center in 5 universities. 1989 میں منسٹری آف وومنس ڈیولپمنٹ اسٹیبلش ہوئی اور اس نے جو ہے سینٹرز بنائے 5 یونیورسٹیز میں. انیشلی ایز اے 5-year پروجیکٹ، انیشلی جو ہے ایز اے 5-year پروجیکٹ یہ لانچ کیے تھے اس نے. The aims and objectives of these departments are یعنی کہ جو اس نے سینٹرز بنائے تھے ان کا آبجیکٹو کیا تھا. Critical examination of all factors which were responsible for rendering women invisible in scientific investigation and development. ٹھیک ہے، یہ جو وومن اسٹڈیز سینٹرز تھا پاکستان میں، اچھا یہ منسٹری آف وومنس ڈیولپمنٹ، اس کا بیسیکلی ہم یہ جو ہے نا اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز اس میں ہم پڑھ رہے ہیں
اس کا ایم پہلا یہ تھا کہ کرٹیکل ایگزامینیشن کیا جائے تمام ان فیکٹرز کا جو کہ رسپانسبل ہیں وومن کو انویزیبل بنانے کے لیے سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں اور ڈیولپمنٹ میں. اس کے علاوہ ایک اور اس کا مقصد یہ تھا منسٹری آف وومن ڈپارٹمنٹ کا کہ ری اورینٹیشن آف ایگزسٹنگ کیریکولر ٹو انکلوڈ نالج آن وومن اینڈ کنٹریبیوشنز میڈ بائی فیمیل رائٹرز. اس کے بعد ایک اور تھا اس کا مقصد جو ایمز اینڈ آبجیکٹو میں آتا ہے کریٹنگ اویئرنیس آف وومنز ایشو. اس کانسیپٹ کو جو ہے ہم نے ڈفرنس بٹوین جینڈر اسٹڈیز اینڈ وومن اسٹڈیز بھی ہم نے جو ہے ڈسکس کیا تھا. تو اس کا ایک مقصد تھا کہ کریٹنگ اویئرنیس آف وومنز ایشوز. اس کے بعد آخری جو اس کا ایمز اینڈ آبجیکٹو ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف انٹروڈکٹری کورسز فار دا اسٹوڈنٹس آف یونیورسٹیز، کہ انٹروڈکٹری کورسز کو ڈیولپ کرنا ہے اپنا یونیورسٹیز کے لیے. تیسرے نمبر پہ جو ہماری میجر ہیڈ آتی ہے وہ ہے وومنز اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ایٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ڈسٹینس لرننگ پروجیکٹ ہے. اس میں جو ہے ڈسٹینس مطلب گھر میں ہی لوگ بیٹھ کے ڈگریاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے وومن کے لیے ایک اچھا ادارہ سمجھا جاتا ہے، خاص کر کنزرویٹو اور آرتھوڈاکس مائنڈ سیٹ والی سوسائٹیز میں. The Women's Studies Department at Allama Iqbal Open University was established in 1997 with the funding from the Ministry of Women Department. Ministry of Women Department نے 1997 میں اس کو فنڈ کیا اور یہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ ڈیولپ ہوا. اس نے انٹروڈیوس کرائی وومن اسٹڈیز ایز اے اکیڈمک ڈسپلن تھرو دا ڈسٹینس لرننگ. ڈسٹینس لرننگ میں یعنی کہ جو ہے نا وومن اسٹڈیز کو اس نے جو ہے اسٹارٹ کرایا. It also created awareness and sensitization of gender issues through seminar and workshop. اس نے سیمینار اور ورکشاپ بھی کرائی جس میں اس نے سینسٹائزیشن کی جینڈر ایشوز کی. اس میں جو کورس اینڈ ٹریننگ ہوتی تھی علامہ اقبال میں وہ شامل تھے the psychology of women, the role of women writers in Pakistani literature, research methods in women's studies and feminist theories. The department also had prepared TV programs as part of its distant learning initiatives. یہ وہ کورسز تھے یا یہ وہ ٹریننگ سینٹرز تھے جو علامہ اقبال نے شروع کرائے تھے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز نے شروع کرائے تھے. اس کے بعد اگلی ہمارے پاس میجر ہے جو 5ویں نمبر پہ ہے وہ ہے وومنس ریسرچ اینڈ ریسورس سینٹر ایٹ دا فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی راولپنڈی. راولپنڈی کی فاطمہ جناح یونیورسٹی میں ریسرچ اور ریسورس سینٹر بنا تھا. دا وومن ریسرچ اینڈ ریسورس سینٹر ایٹ فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی میں اسٹیبلش ہوا 1999 میں. اس کا مقصد یہ تھا کہ کریٹ کرے اویئرنیس especially among the students of this university and enhancing educational and employment opportunity. ایک تو اویئرنیس پیدا کرے اور اس کے علاوہ انہینس کرے ایجوکیشنل اور امپلائمنٹ اپرچونٹیز. یہ ایمفیسائز کرتی تھی ریسرچ آن ویریس جینڈر اینڈ سوشل ایشوز پہ. اس کا زور اس بات پہ تھا کہ ڈفرینٹ جو جینڈر ایشوز ہیں یا جو سوشل ایولز ہیں یا سوشل ایشوز ہیں ان کو جو ہے نا اپنا ایمفیسائز کیا اس نے. کورسز اینڈ ٹریننگز. اب فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی میں جو ویریس کورسز لانچ کیے گئے تھے وومن اینڈ ڈیولپمنٹ ایک کورس کا نام ہے، وومن ان مینجمنٹ and self-esteem and mental health. Apart from these, a course called Status of Women in Pakistan is offered for PhD candidates of the university. ان کے علاوہ Status of Women in Pakistan ایک PhD candidate کو آفر کیا گیا تھا یونیورسٹیز میں. اس کے بعد جو وومن اینڈ ریسرچ سینٹر ہے فاطمہ جناح کا ڈیولپ کیا اس نے ایم اے ان جینڈر اسٹڈیز ان کوآرڈینیشن ود یونیورسٹی آف گلاسکو. جو یونیورسٹی آف گلاسکو ہے اس کے ساتھ اس نے ایفیلیشن لے کر کے ایک ماسٹرز کا پروگرام جو ہے وہ شروع کرایا تھا فاطمہ جناح یونیورسٹی میں. اس کے بعد اگلے ہمارے پاس آتا ہے انسٹیٹیوٹ آف وومن ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ایٹ یونیورسٹی آف سندھ جامشورو. دس انسٹیٹیوٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1994 by the University of Sindh Jamshoro. سندھ یونیورسٹی نے
جو ہے 1994 جام شروع میں یہ شروع کیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ریپلیس کرے آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم آف ویلیوز کو, ویلیو سسٹم کو with the new one based on equality and mutual respect for both sexes, and also to remove disparity in the provision of educational facilities. اس کا بیسیکلی جو ہے نا آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم کو ختم کرنا تھا. اس کا جو مین ایم تھا وہ یہ تھا کہ آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم کو اس نے ختم کرنا ہے. اچھا, however this institute conflated the discipline of women studies with home economics. اس نے conflated کیا, مطلب ملا دیا اس نے discipline of women study کو home economics کے ساتھ, which recreate and reinforces the gender division of labor. جس نے ریکریٹ کیا یا ری انفورس کر دیا جینڈر ڈویژن آف لیبر کو. کورسز اینڈ ٹریننگز جو جامشورو سندھ یونیورسٹی میں اس میں جو کورسز اور ٹریننگز دی گئی, the only courses offered in this institute was based on community development. یعنی کہ جو انسٹیٹیوٹ میں کورسز کیے گئے تھے وہ بیس تھے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ, ہوم اکنامکس پہ, انکم جنریشن ایکٹیویٹیز پہ, انکلوڈنگ فیبرک پینٹنگ, پوٹ پینٹنگ, ٹائی and dye, fancy arts and crafts. Similarly, the courses on uplift of rural women and enhancing literacy rate and establishing better health facilities reflect a social welfare approach rather than a radical approach of women studies. اس لیے جو کورس ہے in home economics, flower making, embroidery are generally not considered a part of women study subject matter. یعنی کہ جو ہوم اکنامکس انہوں نے کورس وغیرہ شروع کیے تھے, فلاور میکنگ ہو گئی, امبرائڈری, یہ جو ہے نا بیسیکلی اس کا وومن اسٹڈیز کا جو ہے نا سبجیکٹ میٹر نہیں تھا. ٹھیک ہے, خیر اب جو پریزنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی ماسٹرز جو ہے نا وہ آفر کر رہی ہے. اس کے بعد 7ویں نمبر پہ جو ہمارے پاس میجر قائد اعظم یونیورسٹی ہے, وومن اسٹڈیز سینٹر ایٹ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. The center initially offered 3 certificate courses which were attended by 64 students. اس یونیورسٹی نے شروع میں 3 سرٹیفکیٹ آفر کیے جس کو 64 اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا. This course were interdisciplinary in nature. Interdisciplinary and multidisciplinary کا ڈفرنس جو ہے میں نے اپنے ملٹی ڈسپلنری نیچر آف جینڈر اسٹڈیز کے لیکچر میں جو ہے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے, تو یہ آپ جو ہے وہاں سے دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد the center initially proposed to integrate women studies into other social sciences departments of the university. However, the full-fledged Center of Excellence Gender Studies has been established in the university, which offers MSc program to students. اس کے بعد ہے 8ویں نمبر پہ Center of Excellence for Women Studies program at Karachi University. This center reflects a comprehensive approach in its course contents. There are introductory course in women studies. اس میں جو اب ہم کورسز ہیں وہ ہے introductory course in women studies ہے, اس کے ساتھ ساتھ feminist theories ہے, feminist research method ہے, اس کے بعد feminist history in South Asia ہے, اس کے بعد social construction of gender and development ہے اس میں. اب اس میں جو اپنا سینٹر آف ایکسلنس ہے وومن اسٹڈیز کا, اس نے 1994 اور 1992 میں کراچی یونیورسٹی میں آفر کیے تھے 2 سرٹیفکیٹ کورسز ان پریپریشن فار دا ڈگری پروگرام. 1996 میں اس یونیورسٹی نے اپنا فرسٹ بیچ آف اسٹوڈنٹس ایڈمٹ فار فل 2 ایئرس ایم اے پروگرام, یعنی 1996 میں اس نے پہلی بار جو ہے نا اپنے ماسٹرز کے بیچ کو جو ہے ایڈمیشن دیا. 2002 میں اس نے لانچ کیا ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام ان وومنس اسٹڈی میں. اچھا, 2002 میں ہی سینٹر نے انیشیٹ کیا ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام. 2004 میں اس نے انٹروڈیوس کرایا وومن اسٹڈی ایز اے سبسیڈری کورس ایٹ فرسٹ ایئر آنرس لیول. 2004 میں اس نے جو آنرس لیول پہ جو فرسٹ ایئر ہے اس میں جو ہے اس نے ایز اے سبسیڈری کورس لانچ کیا تھا بی ایس پروگرامس میں. 2007 میں 4 سالہ پروگرام پی ایس آنر اس نے لانچ کرایا تھا. اس کے بعد 2009 میں ایم ایس اور پی ایچ ڈی کلاسز اسٹارٹ ہوئی اس میں.
یعنی کہ 2009 میں اس میں جو ہے مطلب فل فلیج پی ایچ ڈیز ہو رہی تھی اس سینٹر آف ایکسلنس میں. اچھا اس کے بعد 2010 میں ایم اے ایوننگ پروگرام جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا. تو یعنی کہ اب تک اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اسی یونیورسٹی میں ہوئی ہیں. اچھا اس کے بعد وومن اسٹڈیز سینٹر یونیورسٹی آف بلوچستان ان کوئٹہ. The center was established in 1989 یعنی کہ یہ بہت پہلے بنا تھا یہاں پہ سینٹر, اور اسٹارٹ کیا تھا اس نے فنکشننگ in 1994. 1989 میں بنا لیکن اس نے فنکشن 1994 میں کیا. انفارچونیٹلی اب وہاں پر کوئی بھی ٹیچنگ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے اس سینٹر میں. جو وومن اسٹڈیز سینٹر ہے بلوچستان یونیورسٹی میں کچھ سرٹیفکیٹ کورسز کنڈکٹ کیے گئے تھے پہلے, لیکن اس نے لیکن اب جو ہے نا یہ جو ہے نا صرف کچھ سیمینارز کراتی ہے سوشل امپاورمنٹ آف وومن پہ, اسلامک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف وومن پہ, وومن ورک اینڈ ایجوکیشن پہ, اینڈ وومن ڈیسیجن میکنگ. اب جو ہے نا یعنی کہ اس یونیورسٹی میں اب کوئی بھی سرٹیفکیٹ یا کوئی کورس وغیرہ نہیں ہو رہا ہے. اس میں صرف کیا ہو رہا ہے کہ چند جو ہے سیمینارز کرا رہے ہیں آج کل. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا بیسیکلی فلاپ ہو گیا تھا, یہ مطلب سینٹر چلا نہیں بلوچستان میں. ڈپارٹمنٹ آف وومن اسٹڈیز ان پنجاب یونیورسٹی, جو سینٹر آف وومن اسٹڈیز ہے وہ میڈ کیا گیا تھا at the initiative of the university in 2001 and offers a master program in women studies. اس میں جو ہے 2001 میں شروع کیا گیا تھا اور اس نے ماسٹرز کا پروگرام شروع کرایا تھا. ڈپارٹمنٹ آف وومن اسٹڈیز یونیورسٹی آف پشاور. اچھا, this center has been also a full-fledged department of women and gender studies offering certificate and diploma programs. اس نے جو ہے نا یعنی کہ جو پشاور یونیورسٹی ہے یہ سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما پروگرامز جو ہے نا شروع کرا رہی, اس نے یہ کرا رہی ہے آج کل. اس کے بعد گورنمنٹ فاطمہ جناح کالج چنا منڈی لاہور. اب گورنمنٹ فاطمہ جناح کالج چنا منڈی لاہور جو ہے وہ پائونیر ہے ان کالجز آف پنجاب. کالجز آف پنجاب جو ہے وہ بڑے مشہور کالجز ہیں, تو یہ ان کی پائونیر ہے. اس نے انٹروڈیوس کرایا تھا جینڈر اسٹڈی ایز اے سبجیکٹ ایٹ گریجویشن لیول اینڈ پوسٹ گریجویشن لیول. اس نے جو ہے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن لیول پہ جینڈر اسٹڈیز کو انٹروڈیوس کرایا تھا. جینڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ بیکیم فنکشنل ان 2004. 2004 میں یہ فنکشنل ہوا, اور اس کا جو پرنسپل کی ایفرٹ تھی مس شمع سلمان خالق وہ تھی. مس مسرتا کلانچی served as first head of department جو اس نے سرو کیا. The University of Punjab approved its affiliation in 2005. اس کی affiliation University of Punjab سے ہے جو کہ اس نے 2005 میں اپروو کی تھی. تب سے یہ جو ہے فلورش کر رہا ہے, and gender studies also aims to develop quality among genders with anti-hostility to each other. اس کے بعد Gender and Development Studies Department at LCWU, Lahore College for Women University. The Gender and Development Studies Department and LCWU started functioning in 2004. The major objective of the establishment of this department, besides imparting education in a newly emerging discipline, to inculcate awareness, یعنی کہ ایجوکیشن دینے کے علاوہ جو اس کا کام تھا وہ یہ تھا, کیونکہ یہ ٹوٹلی جو ہے نا وومن کی ہے, تو اس کا کام تھا کہ ٹو انکلکیٹ اویئرنیس, assertiveness, سیلف کانفیڈینس, entrepreneurial zeal in the student. Today our students are a batch of active citizens. یعنی کہ آج جو اس ایل سی کے جو لاہور کالج فار وومن کے جو ہیں اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیسیکلی ایکٹیو ہیں ایجوکیٹنگ چائلڈ لیبر میں. کورسز اینڈ ڈگریز آفرڈ. اب اس میں کون سے کورس اور ڈگری آفر کیے جا رہے ہیں؟ آل دیز انسٹیٹیوٹس آر آفرنگ ویرائٹی آف کورسز اینڈ ڈگریز انکلوڈنگ BS, MSc, MPhil, PhD ان جنرل اسٹڈیز. یعنی کہ سارے کے سارے کورس اس جو ہے نا لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں موجود ہیں. اب ہم جو ہے نا یونیورسٹیز یا اداروں کے علاوہ اب ہم دیکھیں گے
کہ پبلیکیشنز کیا ہو رہی ہیں وومن اسٹڈیز کی پاکستان میں. The Gender Studies Department has prepared a directory of theses on gender issues. ٹھیک ہے, ڈائریکٹری مطلب لسٹ ہوتی ہے, جس طرح موبائل نمبر کا لسٹ ہوتی ہے نا الفابیٹیکلی, اسی طرح اس نے جو ہے نا ایک ڈپارٹمنٹ جنڈر اسٹڈی اس نے پریپیئر کیا ہے ڈائریکٹری ہی آف تھیسز آن جینڈر ایشوز. اچھا, اٹ ہیز آلسو کنٹریبیوٹیڈ ریسرچ آرٹیکل اینڈ 2 books were published in USA and Canada. ٹھیک ہے, جنڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے 2 یونیورسٹیز یعنی 2 بکس بھی پبلش ہوئی ہیں یو ایس اے اور کینیڈا میں, ریسرچ آرٹیکلز پبلش ہو رہے ہیں. اس کے بعد سینٹر آف ایکسلنس وومن اسٹڈیز ایٹ کراچی یونیورسٹی آلسو کمپلیٹڈ مینی میجر اینڈ مائنر اسٹڈیز آن سوشو اکنامک, لیگل, ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹل ایشوز. تو سینٹر آف ایکسلنس نے جو ہے کافی جو ہے کام کیے ہیں, اس نے جو ہے سوشو اکنامک پہ اسٹڈیز کی ہیں, لیگل, ہیلتھ اور انوائرمنٹل جو ایشوز ہیں ان پہ جو ہے انہوں نے کام کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دا سینٹر آف وومنز اسٹڈیز اینڈ جینڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ایٹ ویریس یونیورسٹیز ان پاکستان ہیز اسٹیبلشڈ پلیتھورا آف آرٹیکلز, یعنی بہت سارے آرٹیکل, ایکسیس آرٹیکلز, تھیسز, journals on women issues, development works of women's writers and other related matters. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے professional associations. The idea of setting up a Pakistan's Women Study Association was first conceived by Sabiha Hafiz in 1987. Sabiha Hafiz نے سب سے پہلے جو ہے نا یہ آئیڈیا دیا تھا کہ پاکستان وومن اسٹڈی ایسوسیشن بنائی جائے. اس کا مقصد تھا کہ انٹروڈیوس کیا جائے اور اسٹیبلش کیا جائے the discipline of women studies by providing a forum for exchange of ideas among experts, policy makers, programmers, NGOs, teachers, other concerned organizations and the general public. اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انٹروڈیوس کیے جائیں, یہ مطلب کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں تمام جو ہے ایکسپرٹ, پالیسی میکرز یا پروگرامرز یا اس کے علاوہ اور بہت سارے ایکسپرٹس مل کر کے جو ہے نا اپنا نالج شیئر کریں, اپنے ایکسپیرینس کو یوٹیلائز کریں اور اس ڈائمینشن میں کام کریں وومن کے لیے. However, this idea could not be materialized due to previous commitments of various members. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آئیڈیا تھا اس کا صبیحہ حفیظ کا یہ پورا نہیں ہوا اس ٹائم 1987 میں. 1992 میں کیا ہوا کہ پاکستان وومن اسٹڈی ایسوسیشن بنائی گئی بائی طاہرہ آفتاب. پھر اس ٹائم تو یہ صبیحہ حفیظ تو نہیں بنا سکی, لیکن 1992 میں یہی سینٹر جو ہے نا ایسوسیشن بنائی تھی طاہرہ آفتاب نے. وہ ہسٹری کی پروفیسر تھی اور سینٹر آف ایکسلنس وومن اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی کی جو تھی وہ ڈائریکٹر تھی. The association has organized seminar and also brought out a journal. حالانکہ اب تو یہ مطلب جرنل بھی پبلش کر رہے ہیں. It has also published other works. تو اس نے باقی بہت سارے کام بھی جو ہیں وہ پبلش کرائے ہیں. اب بات آتی ہے فنڈنگ کی. Initially, Women Studies Center in Quaid-e-Azam University received funding from government which was not fully disbursed, and as a result, the activities of center was severely affected. تو شروع میں تو گورنمنٹ دے رہی تھی, لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تھوڑا بہت کنسسٹنسی کا تو مسئلہ رہتا ہی ہے, تو پھر یہ بڑا جو ہے ڈیمیج ہوا. اس کے بعد جو سینٹر آف ایکسلنس ہے وومن اسٹڈیز کراچی میں, وہ سیٹ اپ کیا گیا تھا گورنمنٹ نے کیا تھا 1989 میں ایز اے ریسرچ سینٹر. اس کا جو انیشیل فنڈنگ تھی وہ یونیورسٹی گرانٹ کرتی تھی کمیشن تھرو دا منسٹری آف وومن ڈپارٹمنٹ. شروع میں منسٹری آف وومن ڈپارٹمنٹ اس کو فنڈ کر رہی تھی. It subsequently received funds from United Nations Development Program. جو سینٹر ایکسلنس آف وومن اسٹڈیز تھا, پھر اس نے یونائٹڈ نیشنز کے جو ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں یا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے یا کینیڈین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے یا یونیسیف ہے, پھر سینٹر آف ایکسلنس نے ان سے جو ہے نا فنڈنگ لینا شروع کر دی. اچھا, اس کے علاوہ جو پنجاب یونیورسٹی کا جو سورس آف فنڈ ہے وومن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ, وہ گورنمنٹ ہے اور فنڈنگ چینل تھرو ہائر کمیشن
اور اب جو ہے اس چینل جو ہے وہ HEC ہے، یعنی کہ گورنمنٹ دیتی ہے، HEC کے تھرو دیتی ہے۔ اب یونیورسٹی آف پشاور ہے، اس میں ریکروٹنگ بجٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ آف جنرل اسٹڈیز، the women studies center in Balochistan is federally funded through Ministry of Women and Development and HEC۔ اس کے بعد the WRRC of Fatima Jinnah Women University تو has been funded for its capacity building program by CIDA, USIS, the British Council and DFID۔ یہ جو ہے ڈونرز ہیں اس کے فاطمہ جناح یونیورسٹیز کے، تو یہ فنڈ کرتے ہیں ہائر اسٹڈیز آف فیکلٹی ابراڈ ایز ویل ایز دا آرگنائزنگ آف ورک شاپ، سیمینارز اینڈ کانفرنسز، یعنی کہ اس میں جتنے ورک شاپ، سیمینار اور کانفرنسز ہوتی ہیں ان کو بھی یہ ادارے جو ہے نا فنڈنگ کرتے ہیں۔ The IWDS of University of Sindh Jamshoro is funded primarily by University of Sindh۔ شروع میں اس کو سندھ یونیورسٹی فنڈ کر رہی تھی، یونیورسٹی آف جام شورو کو۔ however funding for specific program was supplied by Ministry of Women Department، لیکن بعد میں جو ہے اس کو Ministry of Women Department بھی فنڈنگ دے رہی تھی۔ تھینک یو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو۔ تھینک یو۔